رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اولیائه واحبابه المعارضين لاعدائه. بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، معزز سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ عظیم الشان تقریب سیدہ کائنات سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کے ذکر پاک اور ربیع النور شریف کی نسبت سے میلاد پاک کے مقدس عنوان سے معنون ہے. آج یہاں پوری دنیا سے، امریکہ سے، عالم عرب سے علماء کرام محققین نے خطابات کیے، اور ابھی بہت سے اصحاب علم آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے تھے. آ کر اپنے سرپرست اعلیٰ جانشین امیر ملت شیخ طریقت حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدظلہ رات لاہور میں کانا میں کانفرنس میں وہ بھی موجود تھے، آ کر بھی حاضر تھا. طویل سفر کر کے حضرت شیخ طریقت والا مرتبت فخر السادات قبلہ پیر سید محی الدین محبوب صاحب دامت معالیکم ان کی اور ارشاد پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا. حضرت اور ان کے تمام مریدین سے ہدیہ تبریک تسلیم کے ساتھ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو تا قیام قیامت اور بعد قیامت بھی جاری و ساری رکھے.
تمام مشائخ اعظام علماء کرام جو تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تسلیم عرض ہے۔ محترم حضرات، حضرت شاہ صاحب اس درگاہ عالیہ کے سجادہ نشین ایک ممتاز علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور ذاتی طور پر میں ان کی نسبی، طبی اور ان کی علمی اور روحانی وجاہت کا معترف ہوں، اور بعض مشکل لمحات میں بھی ان کی طبیعت کو میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی نفیس شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے قائد اور سرپرست اعلیٰ آپ کے سامنے خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے، اس لیے بہت مختصر گفتگو پیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت مشائخ کرام نے مل کے تنظیم تحریک عظمت آل و اصحاب رسول کا قیام کیا۔ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم انشاءاللہ آل و اصحاب رسول کے لیے اہل سنت و جماعت حنفی ماتریدی کے اصول اور فروع میں جو ان کا مقام، جو مرتبہ، جب یہ ہم لفظ بولتے ہیں اصول و فروع میں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہدین، یہ چار دلائل ہیں اہل سنت و جماعت حنفی کے۔ چھوٹی کتابوں سے لے کر ہمارے اصول کی بڑی بڑی کتابوں تک یہ لکھا ہوا ہے کہ اعلم ان اصول الشرع اربعۃ، کہ اصول شریعت کے چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس مجتہدین۔ قیاس مجتہدین کا مقام قرآن و سنت یا اجماع کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن نوازل اور نوادر، حادثات زمانہ کی، وہ طلب کرتے ہیں اس بات کو کہ جدید سے جدید مسئلہ بھی ہو تو اس میں قرآن و سنت و اجماع امت سے اس کا حل پیش کیا جانا ضروری ہے۔ کیوں کہ قرآن کتاب اللہ یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی مسئلے موجود ہیں یا جو شکلیں آنے والی ہیں مسائل کی، قرآن ان سب کا حل پیش کرتا ہے۔ لیکن ہر دور میں اگر لوگوں کا فہم ان احکام تک پہنچنے سے قاصر ہو، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اِلَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اِلَّمْ تَجِدْ فِي السُّنَّةِ، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں اگر نہ ہو، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ، تمہیں نہ ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن فہم اس اصل تک پہنچنے سے قاصر ہو سکتی ہے۔ تو کیوں کہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب پرانی نہیں ہوئی، مرور زمانہ کے ساتھ کائنات کے جتنے دساتیر ہیں، ادیان ہیں، ان کو زمانہ گزرنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن کتاب اللہ
وہ کتاب ہے جو ہر دن ہر لحظہ وہی تازگی رکھتی ہے جو تازگی کتاب حضور کے سینے پر اتری تو اسے حاصل تھی۔ لہذا مجتہدین کا قیاس وہ ضروری ہے ان حوادث کے لیے، جدید مسائل کے لیے۔ تو 4 اصول ہیں ہمارے، ان کی روشنی میں ہم اصول و فروع کو اسی طرح حل کرتے ہیں، طے کرتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت، حنفی، ماتریدی، ان کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی منحرف، کوئی بدعت، کوئی باطل اس کو دین کا کسی خرافات کو، کسی بدعت کو اگر یا بدعات کو دین کا حصہ یا سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا حصہ بناتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ مجھ پر میرے رب کا کرم ہے کہ میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، لا تجتمع امتی علی دلالت، کہ اللہ تعالی میری امت کو دلالت پر، گمراہی پر کبھی جمع نہیں فرمائے گا۔ 3 آدمی بھی بیٹھے ہوں، ان میں ایک غلطی کرے تو یہ امت محمدیہ کی پہچان ہے کہ دوسرا اس کو بتائے گا کہ تم غلطی پر جا رہے۔ پوری ملت ایک غلطی پر اکٹھی ہو جائے، فرمایا یہ ہو چکا پہلی امتوں میں، میری امت پر رب کا فضل ہے، بحیثیت مجموعی یہ امت امت عادل ہے۔ مشرک ہو جائے، پوری امت مشرک ہو جائے، یہ بہت دور کی بات۔ حضور فرماتے ہیں ما اخاف منکم ان تشرکوا من بعدی، میں محمد رسول اللہ کو یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ اور مشرک تو بڑی دور کی بات ہے، تم تو گمراہ بھی نہیں ہو سکتے۔ افراد ہو سکتے ہیں لیکن جمہور نہیں ہو سکتے۔ افراد ہو سکتے ہیں لیکن ان کو راہ دکھانا جمہور کا کام ہے، اور جمہور اہل اسلام گمراہ ہو جائیں یہ کبھی ممکن نہیں۔ کیوں؟ ایسے ممکن کی بات کہہ رہا ہوں کہ جس کا وقوع مشکل ہے۔ گرامی قدر حضرات، بحیثیت مجموعی، اسی لیے بحیثیت مجموعی کبھی اس قوم پر عذاب بھی نہیں آتا، کیونکہ بحیثیت مجموعی یہ نہ مشرک ہوتے ہیں، نہ کافر ہوتے ہیں، نہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو حضور ہی ہے کہ سرکار کے وسیلے سے یہ کرم ہوا، اور دوسرا سرکار نے جو دعا کی کہ ہمارے مالک میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو اس امت کو کون سنبھالے گا؟ میں تو خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی تو نہیں آئے گا۔ تو تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے کہ ہر صدی کے وہ لوگ جو دین کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے ان امتیوں، غلاموں، ولیوں، مجددین اور محدثین کی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سامنے حاضری کی گئی، اور حکم ہوا حبیب دیکھ یہ لوگ ہیں جو سوئیں گے نہیں، بیدار رہیں گے، ہر صدی میں یہ تیرے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آج کچھ لوگوں نے جہالت کا شکار ہوئے لیکن دعوے دار علم کے اس مسئلہ کو اٹھایا اور سیدہ پاک کے بارے میں اہل سنت و جماعت کی تاریخ میں اتنا بڑا حملہ
اہل سنت و جماعت حنفی کہلانے والوں کی طرف سے کبھی نہیں ہوا۔ نام نہاد ٹائٹل چرا کے کوئی اہل سنت بنا ہو تو میں اس کی بات نہیں کرتا، جو ہیں اہل سنت میں ان کی بات کرتا۔ ایسے لوگوں نے ٹائٹل چرا کے، اور کیوں چرایا اس کا وقت نہیں، انشاءاللہ حاضر ہوں۔ سید صاحب نے یاد فرمایا، پھر بھی حاضر ہوں گا، یہ بات بھی عرض کروں گا کبھی کہ ٹائٹل کیسے چرایا گیا، لیکن اس وقت ٹائم نہیں اس کا۔ صرف اتنی بات کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت کہلا کے کسی نے حملہ کیا ہو، اس عذر سے کیا ہو جو عذر اس شخص نے کیا کہ میں تو شیعہ کا جواب دے رہا تھا، تو میں نے کہا تم سے پہلے شیعہ نہیں تھے، ان کا جواب کسی نے نہیں دیا، ان کے جواب ہمارے اساتذہ نے نہیں دیا، شیخ المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نہیں دیا، ان کے والد حکیم الامت شاہ ولی اللہ دہلوی نے نہیں دیے، ان سے بھی پہلے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیے جواب۔ تم کس قسم کا جواب دینا چاہتے ہو؟ آج تک ان کا جواب دیتے ہوئے بھی کسی نے سیدہ پاک کے بارے میں اس قسم کی گستاخی نہیں کی جس قسم کی تم کر رہے ہو۔ سیدہ پاک ہیں اور خطا سے بھی پاک ہیں، تم متعین کر کے ان کو کہہ رہے ہو جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی، یہ ہذیان ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کچھ حیثیت نہیں تمہارے اس قول کی۔ کہتے معصومہ نہ ہو تو امکان ہے، امکان ہو بھی تو بھی نہیں کہہ سکتے۔ تم کیا کہہ رہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ سیدہ پاک جگر پارا ہیں رسول گرامی کا، اور رسول پاک کل کے کل پاک ہیں۔ ٹائم نہیں لگا، ایک لفظ میں بات ختم کرتا ہوں، ایک جملہ میں، وہ یہ ہے کائنات میں ایسا کون ہے سر پاک ہو، آنکھ پاک ہو، منہ پاک ہو، سینہ پاک ہو، قلب پاک ہو؟ یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں ایسا دکھاؤ جس کے بول و براج اس طرح پاک ہوں جس طرح دودھ پاک ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی دوستو؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بول و براز کے لیے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اٹھا کے دیکھو، مصطفیٰ علیہ السلام کے فضلات مبارک اور بول و براز بھی اس طرح پاک ہے جس طرح دودھ پاک ہوتا ہے۔ تو شرم کرو۔ فضلات عالیہ کی بات نہیں کر رہا، تو فضلات کہلاتے ہیں نا، لیکن میں تو اس عضو کی بات کر رہا ہوں جس پر مدار حیات ہے۔ اور یہ بھی ترجمہ ہم نے نہیں کیا، شیخ محقق اشیاء اللمعات شرح مشکات میں بدعتن کا ترجمہ جگر پارا کرتے ہیں، اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان خطوات رضویہ میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَعَلَوْ فِي الْذَاتِ قَابِدِ خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ خاتون۔ تو جس ہستی مبارک کے قدم سے اگر نالین لگ جائے تو وہ سر عرش جاتی ہے۔ ارے جن کے بال مبارک صرف منسوب سند بھی کوئی نہیں، بڑے بڑے توپ کاپی میں پڑے رکھے ہوئے ہیں، منسوب ہے نا، سند تو نہیں ہے نا۔
اور میں جن کی بات کر رہا ہوں جتنے اعزاز سے بال مبارک کی زیارت کراتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ بال مبارک اگر محبت سے رکھے ہوئے ہیں اور زیارتیں کروا رہے ہو تو اس کا شجرہ بتا سکتے ہو، اور فاطمہ الزہرا کے شجرے میں شک کر سکتے ہو؟ بلا واسطہ جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے کیا بیان کروں؟ جن کے قدم کے نیچے آئے ہوئی نالین یہ مقام رکھے، جن کے اترے ہوئے بال مبارک زلفوں کے ہوں یا داڑھی مبارک کے ہوں، ان کا اعزاز یہ ہے، ان کا جگر مبارک بمنزل جگر جن کو فرمایا بدأتم منی، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کی عزت ہے، حضرت خاتون جنت کی عزت حضور کی عزت ہے، اور جو ان کی اہانت کرے، خفیف بات کرے، گھری ہوئی بات کرے، وہ توہین حضور کی کرتا ہے۔ اس واسطے حضرت مفتی چمن زمان صاحب نے اور مفتی جمیل احمد صاحب نے فتویٰ دیا اہل سنت سے خارج کہا اس سلیمان کو، مگر 4 اکابر کے اقوال اور اس سے بھی زیادہ مفتی چمن زمان صاحب نے لکھے، 224-25 صفحات کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کہا اشارتاً بھی سیدہ پاک کے لیے خفیف لفظ بولنا کفر ہے، اور کوئی اس پر ڈٹ جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس فتنہ کے مقابلے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل و اصحاب ہم اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق اس اسٹیج پر اہل سنت و جماعت سادات کرام متفق ہیں، اور میں گزارش کروں گا حضرت سید صاحب قبلہ سے کہ یہاں اگر کرم فرمائے میرے ساتھ تشریف لائیں۔ میں مسجد شریف میں یہ عہد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آل و اصحاب کی عظمت کے لیے یک دل اور یک جان ہو کر جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ہماری زندگیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب سید پاک کی عظمت کے لیے ہے، اور آخری دم تک ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ان لوگوں کے فتنہ کا مقابلہ کریں گے جن کو یزیدی ہونے پر فخر ہے۔ اگر تمہیں یزیدی ہونے پر فخر ہے تو سن لو، ہمیں فاطمی اور حسینی ہونے پر فخر ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ٹاسک کو اور اس تحریک کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Truth TV